کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ کمپنیاں جو کاغذ پر تو بہت منافع بخش لگتی ہیں اچانک دیوالیہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہاں، آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی کمپنی کا کیش فلو یعنی نقد رقم کا بہاؤ اس کی اصل مالی صحت کے بارے میں کیا راز کھولتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اکثر بڑے بڑے انویسٹرز کو بھی چکرا دیتا ہے۔ تو آئیے اس پہیلی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر منافع اور کیش میں یعنی نقدی رقم میں اصل فرق ہے کیا۔ یہ بات اس مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ نیٹ انکم ایک سنواری ہوئی سوشل میڈیا پروفائل کی طرح ہے، جبکہ کیش فلو سٹیٹمنٹ ایک بے ساختہ حقیقی تصویر کی مانند ہے۔ دیکھیں، مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ جو منافع رپورٹ کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا پیسہ بینک میں بھی موجود ہو۔ کیوں؟ کیونکہ منافع میں اکثر وہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے جو ابھی ملی نہیں ہوتی، جبکہ کیش فلو صرف اور صرف اصل کیش کے آنے جانے کا حساب رکھتا ہے۔ تو پھر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ہم شروعات کریں گے سب سے اہم پیمانے سے، جسے کہتے ہیں آپریشن سے کیش فلو یعنی CFO۔ اچھا، تو ہمارے تجزیے کا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے روزمرہ کے کام کاج سے یعنی اپنی کاروباری سرگرمیوں سے کیش بنانے میں کتنی ماہر ہے؟ اس چیز کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس کچھ خاص اوزار یعنی ٹولز ہیں۔ انہیں کہتے ہیں پرفارمنس ریشوز یا کارکردگی کے تناسب۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا تناسب ہے کیش فلو ٹو ریونیو۔ یہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کمپنی اپنی سیل سے جو آمدنی حاصل کرتی ہے اس میں سے کتنا حصہ اصل کیش میں تبدیل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تناسب جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اگلا ہے کیش ریٹرن آن ایسٹس۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی اپنے اثاثوں یعنی اپنی مشینری، بلڈنگز وغیرہ کو استعمال کر کے کتنا کیش کما رہی ہے۔ کیا وہ اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کر رہی ہے یا نہیں؟ اور یہ والا تناسب یعنی کیش ریٹرن آن ایکویٹی خاص طور پر شیئر ہولڈرز کے لیے بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ ان کی لگائی ہوئی سرمایہ کاری پر کمپنی کتنا حقیقی کیش بنا کر دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کمپنی کیش بنانے میں کتنی اچھی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ کمایا ہوا کیش کافی ہے؟ کیا کمپنی اس کیش سے اپنی تمام ضروری ادائیگیاں، اپنے بلز وقت پر چکا سکتی ہے؟ اب ہمارے تجزیے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس چیز کی جانچ پڑتال کے لیے ہم ایک دوسری قسم کے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کوریج ریشوز۔ یہ ریشوز کمپنی کے مالیاتی حفاظتی جال یعنی اس کے فائنینشیل سیفٹی نیٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے ڈیٹ کوریج ریشیو۔ یہ تناسب ایک جھلک میں بتا دیتا ہے کہ کمپنی جو کیش کما رہی ہے وہ اس کے کل قرض کے مقابلے میں کتنا ہے۔ کیا کمپنی کے پاس اپنے قرضوں کو چکانے کے لیے کافی کیش موجود ہے؟ پھر آتا ہے انٹرسٹ کوریج ریشیو۔ قرض لینا ایک بات ہے، لیکن اس پر سود کی ادائیگی وقت پر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تناسب ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کمپنی اپنے قرضوں پر سود کی قسطیں کتنی آسانی سے ادا کر سکتی ہے۔ اور پھر ہے ری انویسٹمنٹ ریشو۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کمپنی اپنی ترقی کے لیے یعنی نئے اثاثے خریدنے کے لیے خود اپنے کمائے ہوئے کیش پر انحصار کر سکتی ہے یا اسے مزید قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کہانی میں ایک اہم موڑ ہے، ایک ایسی بات جو ہر اچھے تجزیہ کار کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہر کمپنی کے کیش فلو سٹیٹمنٹ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو اعداد و شمار نظر آتے ہیں ان کا آپس میں براہ راست موازنہ کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ ہے اکاؤنٹنگ کے اصولوں میں فرق۔ دنیا میں دو بڑے سسٹم چلتے ہیں، ایک ہے IFRS اور دوسرا ہے US GAAP۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں سسٹم سود اور ڈیویڈنڈ جیسی اہم چیزوں کو کیش فلو سٹیٹمنٹ میں الگ الگ جگہ پر دکھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لچک یعنی فلیکسیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بالکل ایک جیسی کمپنیاں صرف اکاؤنٹنگ کے اصولوں کا مختلف انتخاب کر کے اپنے آپریٹنگ کیش فلو کے نمبرز کو بالکل مختلف دکھا سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد حتمی فیصلہ کیا ہے؟ آخر یہ ریشوز ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب دو بنیادی سوالات پر آ کر رکتا ہے۔
परफॉर्मेंस रेशियोज पूछते हैं, कंपनी कैश बनाने में कितनी माहिर है, और कवरेज रेशियोज पूछते हैं, कंपनी की माली हालत कितनी मजबूत और महफूज है। और सबसे अहम बात यह है कि कोई एक रेशो अकेले पूरी कहानी नहीं बता सकता। इन सबको मिलाकर देखने से ही कंपनी की सेहत की एक ज़्यादा वाज़ेह और काबिल इत्माद तस्वीर सामने आती है। तो अब औज़ार तो हमारे सामने हैं। असल सवाल ये है कि जो कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में हैं, उनकी कैश फ्लो की कहानी क्या है? क्या वो कहानी उतनी ही अच्छी है जितनी मुनाफे के आदाद-ओ-शुमार से लगती है?